چارلس ٹی میٹکیلف 1785 میں کلکتہ میں پیدا ہوا تھا۔ والد ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈائریکٹر تھا اور کلکتہ میں تعینات تھا۔ چارلس نے لندن سے تعلیم حاصل کی اور 1801 میں واپس آ کر کمپنی کی نوکری کر لی۔ وہ بنگال کے گورنر جنرل لارڈ ویلسلے کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ برطانیہ اس وقت نپولین بوناپارٹ سے لڑ رہا تھا۔ نپولین ہندوستان پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مہاراجوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ فرینچ جنرلوں نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی فوج کو بھی ٹریننگ دی تھی اور یہ اب پنجاب میں اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ پنجاب اس وقت ہندوستان کی مضبوط ترین ریاست تھی۔ رنجیت سنگھ نے ریاست ستلج کے کنارے سے شروع ہو کر خیرپور اور کشمیر سے جلال آباد تک پھیلی تھی۔ اگر نپولین مہاراجہ کے ساتھ جڑ جاتا تو انگریزوں کے لیے ہندوستان پہ قبضہ مشکل ہو جاتا، چنانچہ کمپنی سرکار مہاراجہ اور نپولین کے درمیان ہر صورت معاہدہ رکوانا چاہتی تھی۔ گورنر جنرل 1808 میں میٹکیلف کو ایلچی بنا کر پنجاب بھجوا دیا۔ یہ امرتسر سے اور لاہور آیا اور پنجاب کا سسٹم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میٹکیلف نے گورنر جنرل کو لکھا، ہمیں اصل خطرہ نپولین سے نہیں، رنجیت سنگھ سے ہے۔ اس کا کہنا تھا، پنجاب کے ہر گاؤں میں اسکول ہے اور مرد، عورت اور بچوں سب کے لیے تعلیم لازم ہے۔ پنجاب حکومت اس وقت تک کسی مسجد، مندر اور دھرم شالہ گردوارہ کی اجازت نہیں دیتی جب تک لوگ اس کے ساتھ اسکول بنانے کا وعدہ نہیں کرتے۔ چنانچہ پنجاب میں جہاں بھی دھرم شالہ، مندر یا مسجد ہے وہاں اسکول موجود ہے۔ دوسرا، پورے پنجاب میں دھوپ گھڑیاں نصب ہیں۔ یہ گھڑیاں رات کے وقت بھی ٹائم بتا دیتی ہیں اور مندروں اور گردواروں میں اتنی گھنٹیاں بجا دی جاتی ہیں۔ یہ لوگ وقت کے انتہائی پابند ہیں، ان کے چار ہمیشہ 4 بجے ہی بجتے ہیں۔ اور پنجاب میں تمام لوگوں کے لیے عسکری تربیت اور اسلحہ لازم ہے۔ ہر گاؤں کی اپنی فوج ہے، یہ فوج گاؤں کی حفاظت بھی کرتی ہے اور جب مہاراجہ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ذاتی گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنا اسلحہ لے کر لاہور پہنچ جاتی ہے۔ پنجاب میں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی سپاہی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، میٹکیلف وہ شخص تھا جس نے ہندوستان میں میڈیا پریس کی بنیاد رکھی تھی اور انگریزوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ برطانیہ میں اس وقت تک بنیادی تعلیم لازمی نہیں تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1870 میں پہلا ایلیمنٹری ایجوکیشن ایکٹ منظور کیا تھا، جس کے بعد انگلینڈ میں بنیادی تعلیم لازم ہوئی تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ 1839 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد تخت لاہور کمزور پڑ گیا اور انگریز نے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ اس وقت پنجاب میں تعلیم 100% تھی۔ رنجیت سنگھ نے 1830 تک پنجاب کے ہر شخص کو پڑھا اور لکھا دیا تھا۔ انگریز اس تعلیم کو خطرناک سمجھتا تھا، چنانچہ یہ لوگ کنگز کالج لندن کے ایک نوجوان پروفیسر گوٹلیب ولیم لنٹن کو لاہور لے آئے۔ لنٹن نے بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ یہ 50 زبانیں جانتا تھا، عربی، ترکی اور فارسی مقامی لوگوں کی طرح بولتا تھا۔ کچھ عرصہ مسلمان بھی رہا تھا۔ اس نے داڑھی بڑھا کر اپنا نام عبدالرشید سیاح رکھا اور تمام اسلامی ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ مسجدوں میں نماز تک پڑھ لیتا تھا۔ وائسرائے نے اسے ہندوستان بلایا اور اسے پنجاب کا نظام تعلیم بدلنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لنٹن نے پنجاب کا دورہ کیا اور وائسرائے کو لکھا، مجھے پڑھے لکھے پنجاب کو جائل بنانے کے لیے 50 سال درکار ہوں گے۔ وائسرائے نے اسے 50 سال دے دیے۔ اسے انسپیکٹر جنرل آف اسکول پنجاب بنا دیا گیا تھا۔ لنٹن کو گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ اس نے آگے چل کر پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ ان دنوں اداروں کا ابتدائی سربراہ تھا۔ انگریز نے پنجابیوں کو غیر مسلح اور ان پڑھ بنانے کے لیے پنجاب میں ہتھیار جمع کروائے اور حکومت سے 3 آنے لے لیں
اور عربی، سنسکرت اور گرمکھی کی کتابیں دیں اور 6 آنے وصول کر لیں جیسی اسکیمیں بھی متعارف کروائیں، اور پورے پنجاب سے کتابیں اور اسلحہ جمع کر لیا۔ انگریز نے اس کے بعد انگریزی زبان کو سرکاری اور دفتری زبان بنا دیا اور اسکولوں کو عبادت گاہوں سے الگ کر دیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کے بچوں کو انگلش میڈیم تعلیم دے کر متوسط طبقے کو دبانے کی ذمہ داری بھی دے دی گئی۔ انگریزوں کو سمجھدار، قانون پسند اور انصاف کا پیکر بنا کر پیش کرنا بھی شروع کر دیا۔ دھوپ گڑی پر پابندی لگا دی گئی اور مقامی زبانوں اور کتابوں کو جہالت کا مرکب قرار دے دیا گیا۔ ولیم لیٹن کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور اس نے 50 کے بجائے 30 برس میں پورے پنجاب کو غیر تعلیم یافتہ اور جاہل بنا دیا۔ لیٹن نے اپنے ہاتھ سے لکھا، میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، آج یہاں کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں۔ اس نے سیالکوٹ کے ایک گاؤں چوڑیاں کلاں کی مثال دی۔ اس کا کہنا تھا، میں پنجاب آیا تو اس گاؤں میں 1500 پڑھے لکھے لوگ تھے، آج یہاں صرف 10 لوگ گرمکھی اور 1 اردو پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی چند برسوں میں مر کھپ جائیں گے۔ لیٹن نے پنجاب میں رہ کر اردو سیکھ لی اور پھر اردو میں 2 والیوم کی تاریخ اسلام لکھی۔ یہ کتاب 1871 اور 1876 میں 2 بار شائع ہوئی۔ لیٹن نے 1870 کی دہائی میں اپنا کام مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا۔ یہ بھوپال کی رانی سلطان شاہ جہاں کے بہت قریب تھا۔ رانی نے اسے کثیر سرمایہ آرکیٹیکٹس دیے۔ اس نے لندن میں وکنگ کے علاقے میں جگہ خریدی اور بیگم سلطان شاہ جہاں کے نام پر شاہ جہاں مسجد بنوا دی۔ یہ مغربی یورپ اور برطانیہ میں پہلی مسجد تھی۔ یہ آج بھی قائم ہے۔ مسجد میں لیٹن کے نام کی تختی بھی لگ گئی۔ ولیم لیٹن نے 1882 میں ہسٹری آف ہندی جینیس ایجوکیشن ان دا پنجاب کے نام سے کتاب لکھی۔ اس میں انکشاف کیا، میں جب پنجاب پہنچا تو پورے ملک میں کوئی ایسی مسجد، مندر یا دھرم شالہ نہیں تھی جس کے ساتھ سکول نہ ہو۔ حکومت پوری ریاست میں مفت قاعدے تقسیم کرتی تھی اور یہ قاعدے پڑھنا عورت کے لیے لازمی تھا۔ اخلاقیات کی تعلیم پنجابی سسٹم کی بنیاد تھی۔ یہ لوگ اخلاقیات سے اپنی تعلیم شروع کرتے تھے۔ ہم نے ہر گھر سے قاعدے نکالے، جلائے اور ان کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ ہم نے عبادت گاہوں اور موجودہ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے اور عوام کو مجبور کیا اور انگریز کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم سب کے لیے نہیں تھی۔ ہم یہ سہولت صرف اپنے وفادار خاندانوں کو دیتے تھے۔ پنجاب میں سکھ، ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے جہاں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ہمارے اقتدار کے صرف 30 برسوں میں یہ سب لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ جبکہ چارلس میکلف نے لکھا، ہم نے صرف انگریزی کو دفتری اور سرکاری زبان بنا کر ایک ہی رات میں پورے ہندوستان کو ان پڑھ بنا دیا۔ یہ تاریخی حقائق کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں حکومتوں کا ایک آدھ فیصلہ پوری قوم کا مقدر بدل دیتا ہے۔ یہ انتہائی تعلیم یافتہ قوموں کو صرف 30 برسوں میں جاہل ترین قوم بنا دیتا ہے۔